السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، میں ہوں رضوان اللہ عبد المنان مدنی اور آپ دیکھ رہے ہیں ابن بطول یوٹیوب چینل۔ آپ تمام بھائیوں کا ہمارے یوٹیوب چینل پر میں استقبال کرتا ہوں۔ ناظرین کرام، آج ہم حج کے بارے میں بات کریں گے۔ سن 2022 عیسوی بمطابق 1443 ہجری کا حج مکمل ہو گیا۔ اللہ کے فضل و کرم سے اس سال کا حج امن و سلامتی کے ساتھ پایہ تکمیل کو پہنچا۔ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ کورونا وبا کے سبب مسلسل 2 سال سے حج میں شمولیت کے اعداد کو محدود کر دیا گیا تھا، یہاں تک کہ وہ عدد بھی سعودی عرب میں ہی مقیم لوگوں کے لیے خاص تھی جو حج کرنے کی سعادت حاصل کر سکے، اور باہر سے لوگوں کے حج کے لیے آنے کی بالکل بھی اجازت نہیں تھی۔ 2 سال تک دنیا کورونا کے زیر اثر رہا۔ 2020 اور 2021 کے حالات اتنے سنگین تھے کہ بیرون ملک سفر اور بدیش یاترا تو کیا، لوگ اندرون ملک بھی ایک جگہ سے دوسرے جگہ کا سفر نہیں کر سکتے تھے۔ کورونا کے سبب حالات اتنے سنگین تھے کہ وہ جگہیں جہاں ہزاروں لاکھوں کی بھیڑ ہوا کرتی تھی وہ بھی ویران اور خوفناک لگتے تھے۔ ایسا لگتا ہی نہ تھا کہ کبھی یہ جگہ انسانوں کے جم غفیر کا اڈا رہا ہوگا۔ لوگ اتنے خائف اور بے بس ہو گئے تھے کہ ان کو امید کی کوئی کرن ہی نظر نہ آتی تھی۔ ہر طرف کورونا کا قہر، موت کا تانڈب، خوف و ہراس کا عالم، نا امیدی کا بسیرا، رزق کی تنگی، بھوک کی شدت، آکسیجن اور دوا کی قلت، شمشان اور قبرستان میں لاشوں کا ڈھیر، ہر آن کسی اپنے کے موت کا خدشہ، کسی اپنے کے چل بسنے کا خوف، دکانیں بند، مکان بند، بازار بند، تجارتی منڈیاں بند، بس، ٹرین، ہوائی جہاز وغیرہ تمام سفر کے آلات ٹھپ، گو کہ پوری دنیا تھم سی گئی تھی اور لوگ بدحال، بدحواس اور بالکل خوف کے سائے میں تھے۔ ایسے میں حج اور عمرہ کو کھلا رکھنا ممکن ہی نہ تھا، اس لیے حج اور عمرہ بھی بند کر دیا گیا تھا۔ صرف کچھ محدود لوگ ہی وہاں یعنی مکہ اور مدینہ جا سکتے تھے، وہ بھی وہ لوگ جو سعودی عرب میں موجود تھے۔ آخرکار کورونا کا قہر ختم ہوا اور لوگ اپنے اپنے کام پر لوٹنے لگے۔ زندگی ایک بار پھر سے اپنی پٹری پر لوٹنے لگی۔ جب حالات معمول پر آ گئے تو سعودی حکومت نے سب سے پہلے عمرہ کی اجازت دی، اور پھر وہ گھڑی بھی آئی، انتظار کا وہ لمحہ ختم ہوا کہ حکومت سعودی عرب نے 2 سال کے بعد 2022 میں بیرون ملک کے لوگوں کے لیے بھی حج کا راستہ کھول دیا۔ یہ اعلان سننا تھا کہ مسلمانوں میں خوشی کی ایک لہر دوڑ گئی اور لوگوں نے حج پر جانے کی تیاریاں شروع کر دی۔ 2 سال کے لمبے انتظار کے بعد دنیا بھر سے حجاج کا قافلہ سعودی عرب کے لیے روانہ ہوا، کوئی بری راستے سے تو کوئی بحری راستے سے، اور زیادہ تر لوگ ہوائی جہاز کے راستے سے سعودی عرب پہنچنے لگے۔ تو 2 سال کے کورونا وبا کی لپیٹ میں یہ دنیا رہی۔ اس کے بعد جب پہلا حج شروع ہوا اور مکمل ہو گیا تو یہ حج کیسا رہا، اس میں انتظامات کیسے تھے، یہ تمام چیزیں جو ہے دیکھنا دلچسپ ہوگا۔ ہم آج جو ہے اسی کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ سن 2022 کا حج کیسا رہا۔ اس سے پہلے کہ حاجیوں کا قافلہ سعودی عرب پہنچتا، سعودی حکومت نے پوری شدت سے حج کی تیاری شروع کر دی۔ حج کی تیاری میں جو چیز سب سے اہم تھی وہ تھا سیکورٹی اور میڈیکل و طبی عملہ اور حاجیوں کی سہولت کا انتظام۔ سیکورٹی کے انتظام کی بات کی جائے تو اس کو کئی حصوں میں بانٹا جا سکتا ہے، جس کے کئی دستے ہوتے ہیں۔ پبلک سیکورٹی ڈائریکٹر ان چیف جنرل محمد بن عبداللہ الباسمی نے کہا کہ اس سال حاجیوں کی امن و سلامتی کے لیے کسی بھی طرح کے خلل کو برداشت نہیں کیا جائے گا اور کسی بھی طرح کے منفی کارکردگی والے کو نہیں بخشا جائے گا۔ اس سلسلے میں پبلک سیکورٹی کے امن و سلامتی دستے نے 6000 سے کچھ زائد لوگوں کو حج کے دوران گرفتار بھی کیا، جن کے پاس حج کا پرمٹ نہیں تھا اور وہ کسی دوسرے راستے سے، چور راستے سے جو ہے وہ منی، مزدلفہ یا عرفات میں داخل ہوئے تھے تو ان کو گرفتار کیا گیا۔ اسی طرح سے وزیر داخلہ شہزادہ عبدالعزیز بن سعود بن نائف نے حج کو پرامن بنانے کے لیے
पूरी क़ुव्वत और ताकत को बरूए कार लाने का हुक्म दिया। हज सिक्योरिटी फोर्सेज में शामिल तमाम दस्तों ने अपनी महारत का मुजाहरा करते हुए हज को पुरसुकून बनाने के लिए हर तरह के सिक्योरिटी आलात, दिफाई निज़ाम, बख्तरबंद गाड़ियाँ और खुसूसी गाड़ियों को तमाम जगहों पर तैनात कर दिया। सिक्योरिटी के इंतज़ामात की बात की जाए तो इसको कई हिस्सों में बांटा जा सकता है, जिसके कई दस्ते होते हैं। पहला दस्ता मक्का पुलिस का था, जो हर साल हज में अपनी ज़िम्मेदारी निभाते हैं और यह दस्ता हज में हर जगह मौजूद रहता है। दूसरा दस्ता हर तरह की हंगामी सूरत हाल को काबू करने वाला अमन सलामा का दस्ता था। ये दस्ता भी हर साल हज में अपनी खिदमात अंजाम देता है और ये दस्ता भी मिना, मुज़दलिफ़ा, अरफात में तैनात था। तीसरा दस्ता हवाई निगरानी करने वाला था, जो हर लम्हा हेलीकॉप्टर के ज़रिए निगरानी में मसरूफ़ था और ये भी हर साल की तरह मामूल की निगरानी है। चौथा दस्ता टेली कम्युनिकेशन का दस्ता, जो कि CCTV कैमरे के ज़रिए से अपनी पैनी निगाहें बनाए रखा। और इस साल सऊदी हुकूमत ने यह जानकारी दी कि हज से पहले 2 लाख साइबर अटैक हुए थे, जिसको नाकाम बनाया गया। तो आप सोच सकते हैं कि दुश्मन ताकत जो है कितनी शिद्दत से ये कोशिश कर रहा था कि हज को जो है नाकाम बना दिया जाए या फिर हज में खलल पैदा कर दिया जाए। लेकिन सऊदी हुकूमत को उसकी कारकर्दगी और कामयाबी के लिए हम मुबारकबादी पेश करते हैं कि उन्होंने पूरी शिद्दत और क़ुव्वत के साथ जो है तमाम तर गलत नीयतों का, गलत इरादों का मुकाबला किया और हज को पुरअमन बनाया। पांचवा दस्ता जिसको इस साल ख़ास तौर से शामिल किया गया वो था एंटी टेररिज्म स्क्वाड, जिसके एक परेड को अल अरबिया चैनल ने हज से पहले नशर भी किया था। इसका काम था कि किसी भी तरह के हंगामी सूरत में किसी भी तरह के अटैक को नाकाम बनाना और हाजियों के अमन व सलामती को यकीनी बनाना। छठा दस्ता रिजर्व फोर्स का था, जो हर लम्हा किसी भी हादसा से निपटने के लिए तैयार रखा जाता है। हज इंतज़ाम में सातवां दस्ता लेडीज़ पुलिस का था, जिनको औरतों के ताल्लुक़ से सिक्योरिटी मुहैया करने या किसी भी तरह के औरत की तरफ से खलल डालने वाले काम करने पर कार्रवाई करने के लिए रखा गया था। दूसरे नंबर पर हज के इंतज़ामात में तिब्बी दस्ते के अमला का इंतज़ाम करना था, जो कि सऊदी हुकूमत ने तिब्बी अमला को हर जगह तैनात किया, चाहे वो मक्का में हरम के इलाके में हो, मिना में हो, मुज़दलिफ़ा में हो या अरफात में हो। हर जगह पर तिब्बी दस्ते मौजूद थे और उन्होंने बखूबी अपनी ज़िम्मेदारी को निभाया। हर जगह पर जब भी किसी हाजी को ज़रूरत महसूस हुई या किसी हाजी को कोई परेशानी लाहिक हुई तो तिब्बी अमले ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की और हाजियों को भरपूर सहूलत फराहम किया। उसके बाद कुछ ऐसे भी दस्ते थे कि जिन्होंने अपनी तरफ से हज में खिदमात अंजाम दी। उनमें सरे फहरिस्त जो है अल हिलाल अल अहमर है, जिसको रेड क्रूसेंट के नाम से जाना जाता है, जो पूरे गल्फ़ में काम करती है। ये एक मेडिकल अमला है, मेडिकल टीम है जो पूरे गल्फ़ में काम करती है। इसी तरह से कुछ ऐसे लोग थे कि जो हाजियों को गाइड करने का काम करते हैं। ये भी सऊदी हुकूमत की तरफ से तैनात होते हैं, जिनको हर रास्ते पर, हर नुक्कड़ पर या मिना, मुज़दलिफ़ा, अरफात, मक्का हर जगह पर तैनात किया जाता है। तो रास्ता भूल गए हाजियों को या फिर जो है अपने खेमे से गायब हो गए हाजियों को उनके खेमों तक पहुंचाते हैं, रास्ते बताते हैं, उनकी मदद करते हैं। तो ये अमला भी वहाँ पर मौजूद था। कुछ एक्स्ट्रा काम जो सिक्योरिटी वालों ने किया वो ये कि कुछ मोहताज हाजियों को उन्होंने सहूलियात फराहम की या फिर गर्मी की शिद्दत में पानियों का छिड़काव भी किया खुद से, जबकि ये उनकी ज़िम्मेदारी में नहीं है। लेकिन उन्होंने इंसानी जज्बे के तहत, इस्लामी तालीम के तहत ये काम भी उन्होंने किया। बीमार हाजियों के लिए एम्बुलेंस का इंतज़ाम किया गया था, जिनको हॉस्पिटल से लेकर के मिना, अरफा, मुज़दलिफ़ात वगैरह पहुंचाया गया, चाहे वो मक्का के किसी हॉस्पिटल में हो या फिर मदीना के हॉस्पिटल में हो। उनको एम्बुलेंस की सहूलियात फराहम की गई ताकि वो हज के अरकान को मुकम्मल कर सकें। उसके बाद छोटे छोटे साइकिल मुतारफ़ करवाए गए
تاکہ جو لوگ اس سائیکل کو استعمال کر سکتے ہیں وہ اس کے ذریعے سے سفر کریں، چونکہ منا، مزدلفہ اور عرفات کے درمیان ٹرینیں چلتی ہیں اور بسوں سے بھی منتقل کیا جاتا ہے، لیکن بہت سارے لوگ پیدل بھی جاتے ہیں، تو اسی میں ایک اضافہ یہ کیا گیا کہ چھوٹے چھوٹے سائیکلوں کو متعارف کروایا گیا تاکہ لوگ اس کے ذریعے سے جو ہے اس کے درمیان سفر کریں۔ حج کے درمیان شدت کی گرمی ہوتی ہے، اس سے بچاؤ کے لیے، انوائرمنٹ کو کول کرنے کے لیے، ٹھنڈا رکھنے کے لیے ہر جگہ پر پانی چھڑکنے والے پنکھوں کا انتظام کیا گیا ہے۔ آپ عرفات میں دیکھ سکتے ہیں، مزدلفہ میں دیکھ سکتے ہیں کہ پانی چھڑکنے والے پنکھے لگائے گئے ہیں، بڑے بڑے پنکھے لگائے گئے ہیں جو ہر آن پانی کا چھڑکاؤ کرتا رہتا ہے تاکہ انوائرمنٹ کو ٹھنڈا رکھا جا سکے۔ اور یہ اس لیے کیا جاتا ہے کہ حاجی سکون کے ساتھ عرفات میں عبادت کر سکیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ عرفات میں کوئی درخت کے نیچے بیٹھ کر کے دعائیں کر رہا ہے، کوئی پتھر کے سائے میں بیٹھ کر کے دعائیں کر رہا ہے، کوئی راستے ہی میں بیٹھ کر دعائیں کر رہا ہے، کوئی جبل رحمہ کے پاس دعائیں کر رہا ہے، کوئی مسجد نمرہ میں دعائیں کر رہا ہے، کیونکہ یہ حج کا ایک رکن ہے کہ عرفہ میں جو ہے انسان دعائیں کرے، استغفار کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مغفرت طلب کرے۔ تو یہ سب آسانی اور سہولت کے ساتھ کرنے کے لیے سعودی حکومت نے وہاں پر انوائرمنٹ کو ٹھنڈا رکھنے کا انتظام کیا ہے تاکہ لوگ وہاں پر آسانی کے ساتھ عبادت کر سکیں۔ اسی طرح سے اس سال حج کو لائیو براڈ کاسٹ کرنے کے لیے یا پھر حج کے بارے میں وقفے وقفے سے خبر دکھانے کے لیے 900 ٹی وی چینلز یا اخبار والوں کو اجازت دی گئی تھی کہ جو مکہ، مزدلفہ، منا اور عرفات میں موجود تھے۔ ہم آپ کو کچھ وہ مناظر بھی دکھائیں گے کہ جو کیمرے کے نظر میں قید ہوئے، جو بہت ہی دیکھنے میں با اثر، دلوں کو چھونے والے نظارے ہیں، جو آپ دیکھیں اور آپ سوچیں کہ لوگ کتنی شدت سے، کتنی محبت سے، فرط جذبات سے جو ہے حج کو ادا کرتے ہیں اور کتنی مصیبتیں، مشقتیں جھیل کر کے بھی وہ اللہ کے راہ میں نکلتے ہیں اور اپنے دین کے 5ویں رکن کو مکمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس طرح سے دشمنوں کی طرف سے ہنگامہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے سکون کی امید، سعودی عرب کی طرف سے سیکورٹی کے انتظامات کے سائے میں اس سال کا حج بسلامین آمینین کے سلوگن کے ساتھ پائے تکمیل کو پہنچا اور تمام حاجی منا سے واپس لوٹنے لگے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام حاجیوں کے حج کو قبول فرمائے، ان سے جو بھی غلطیاں سرزد ہوئیں ان کی غلطیوں کو نظر انداز کرے، اور جو لوگ اب تک حج نہیں کر پائے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو حج کرنے کی سعادت نصیب فرمائے، ہم تمام لوگوں کے گناہوں کو بخش دے، اور ہم سے جو غلطیاں ہوئی ہیں ہمارے غلطیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر دے، اور ہم نے جو بھی عبادات کی ان عبادات کو قبول کرے، ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، دنیا اور آخرت میں ہم تمام لوگوں کو کامیابی دے، آخرت میں جنت الفردوس عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا۔ اللهم أجرنا من النار سالمين، وأدخلنا الجنة آمنين، وتوفنا مسلمين. اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير ونشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونستغفر